بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ، ماہ رمضان کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ہی سب سے پہلا جو مرحلہ ہمیں جس سے گزرنا پڑتا ہے وہ چاند کے حوالے سے ہے، اور چاند کے حوالے سے رویت ہلال کمیٹی اپنا کام انجام دیتی ہے۔ تو سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ آج کے اس سائنسی دور کے اندر، جب کہ سائنس اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ وہ چاند کی پیدائش کے بارے میں معلومات رکھتی ہے، تو جب چاند کی پیدائش، اس کی تکمیل، اس کی ابتدا، اس کی انتہا، ہر چیز کو سائنسی پیمانوں سے ناپا جا سکتا ہے، تو پھر چاند کو آنکھوں سے دیکھنے ہی کی کیا ضرورت ہے، یا چاند کو بالبصر دیکھنے ہی کی کیا ضرورت ہے؟ اس حوالے سے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب کے لیے انشاءاللہ آج کی اس نشست میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ یہ آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، یہ صحابہ جو ہیں وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں، کبھی باریک ہوتا ہے، کبھی وہ آدھا ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے، اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ چاند جو ہے، اس کی مختلف حالتیں جو ہیں، یہ لوگوں کے کاموں کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے ہیں اور حج کے تعین کے لیے ہیں۔ اس قرآنی آیت کے شان نزول میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا راز ہے کہ چاند دھاگے کے مانند کبھی باریک طلوع ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکمل گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پہ باقی نہیں رہتا؟ تو اس کے جواب میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ چاند کے ذریعے لوگ اپنی ضروریات زندگی کے اوقات مقرر کرتے ہیں، اور شرعی عبادات کے اوقات بھی مقرر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ کب رکھنا ہے، اور کب افطار کرنا ہے، عید الفطر کب منانی ہے، حج کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کسی کو قرض دیا ہے تو وہ قرض کب واپس لیا جائے گا، عورتوں کے جو ماہواری کے ایام ہیں ان کی ترتیب کا بھی حساب جو ہے وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، عورتوں کی عدت کا حساب، اسی طرح بہت سے معاملات ہیں جن میں چاند کی تاریخوں کا اعتبار ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کے تحت فقہائے کرام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، جیسا کہ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ 12 مہینوں میں سے، ہجری تقویم کے 12 مہینوں میں سے 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ واجب کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس کام کو کر لیں تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ واجب ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی نہ کرے یہ کام تو پھر سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ وہ 5 مہینے کون سے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ اس میں ایک شعبان کا ہے، ایک رمضان کا، ایک شوال کا، ایک ذیقعد کا اور ایک ذی الحج کا۔ شعبان کا چاند اس لیے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے رمضان کا تعین ہوتا ہے، اور رمضان کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے روزے کا تعین ہوتا ہے، اور شوال کا چاند اس لیے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس سے عید الفطر کا تعین ہوتا ہے، اور ذیقعد کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے حج کا تعین ہوتا ہے، اور ذی الحج کا چاند دیکھنا اس لیے ضروری ہے اس سے عید الاضحیٰ کا تعین ہوتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ دیکھنا ہی ضروری کیوں ہے، سائنس کے اوپر کیوں نہیں چلتے، یا سائنس کی جو سائنسی جو نظریہ ہے اس کے مطابق کیوں نہیں ہم اپنے کیلنڈر بنا لیتے اور چاند کو دیکھنے پر ہی کیوں اصرار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کے ساتھ فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر ہی رمضان شروع کرنا ہے، اور چاند کو دیکھ کر ہی افطار کرنا ہے، یعنی عید الفطر منانی ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو، اور چاند دیکھے بغیر رمضان کو ختم نہ کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہجری
مہینے ہوتے ہیں جو چاند سے متعلق مہینے ہیں وہ یا تو 29 دن کے ہوتے ہیں یا 30 دن. یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کا مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 دن کا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا شروع کرو، اور جب تم عید الفطر کا چاند دیکھو تو روزے رکھنا ترک کر دو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو جائے تو تم اس کے لیے اپنی گنتی کو پوری کرو. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر مطلع صاف نہ ہو تو گنتی پوری کرو. واضح طور پر احادیث میں اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ چاند دیکھ کر ہی روزے شروع کرنے ہیں اور چاند دیکھ کر ہی روزے مکمل کرنے ہیں. اور اگر چاند دیکھتے وقت مطلع ابر آلود ہو، چاند آنکھوں سے دکھائی نہ دے سکے اور بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہو، تو اس صورت میں اندازوں پر نہیں چلنا بلکہ احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے گنتی پوری کرنی ہے. اگر شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کا چاند دیکھا جا رہا ہے اور مطلع ابر آلود ہے تو پھر چاند نظر نہ آنے کی صورت میں آپ 30 دن شعبان کے پورے کریں. اسی طرح جب شوال کا عید الفطر کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے اور مطلع ابر آلود ہو اور چاند آنکھوں کے ذریعے نظر نہ آئے، دوربین کے ذریعے نظر نہ آئے، تو پھر آپ کو 30 روزے مکمل کرنے کا حکم ہے. یہ ان احکام اور ان احادیث کی وجہ سے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو سائنسی قیاس اور آراء کے اوپر اس کو چھوڑا نہیں جاتا. اور رمضان کے روزے کے علاوہ عید کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں کہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے کہ چاند دیکھ کر ہی حج اور قربانی کیا کرو.